صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد، اور آج ذیلی باب ہم پڑھیں گے نوم الرجال فی المسجد. پیچھے ہم نے پڑھا تھا عورت کا مسجد میں سونا، اور یہ باب ہے نوم الرجال فی المسجد، مرد کا مسجد کے اندر سونا. یعنی عورت سو سکتی ہے یا لیٹ سکتی ہے یا پناہ حاصل کر سکتی ہے، تو مرد بدرجہ اولا اس کے اندر پناہ حاصل کر سکتے ہیں. وقال ابو قلابہ کہتے ہیں عن انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قدم رحت من اکل قبیلہ کا ایک گروہ یا کچھ افراد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکانوا فی الصفہ، تو وہ صفہ میں مقیم تھے. صفہ کہتے ہیں سائبان کو. تو یعنی ایک سائبان سا جو بنا دیا گیا تھا مسجد نبوی کے اندر، ایک چھپر بنا دیا گیا تھا، اور اس چھپر کے نیچے اصحاب صفہ رہتے تھے. کچھ لوگ رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. تو یعنی کوئی پراپر، جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ رہ سکتے، تو ان کے لیے ایک چھپر یا ایک سائبان یا ایک خیمہ کہہ لیں اس کو، وہ لگا دیا گیا تھا مسجد کے اندر، اور وہاں پہ اصحاب صفہ جو ہیں وہ رہا کرتے تھے. اور قال عبد الرحمن بن ابی بکر کان اصحاب الصفۃ الفقراء، کہ اصحاب صفہ جو ہیں یہ فقراء تھے، یعنی یہ غریب لوگ تھے جن کا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں تھا. تو اصل بات جو باب لائے ہیں امام بخاری کے، مسجد کے اندر مرد بھی یعنی سو سکتے ہیں، مسجد کے اندر ضرورت کے تحت سویا جا سکتا ہے. تو اصحاب صفہ جو ہیں یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بتاتے ہیں کہ یہ فقراء تھے، اور یہ ایسے فقراء تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات دن رہتے تھے. یہ نہیں تھے کہ اپنی فقیری کی وجہ سے وہ وہاں رہتے تھے، بلکہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو شوق رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا، قربت کا، دین سیکھنے کا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں یہ بھی کچھ عرصہ وہاں پہ رہے، اور اب پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک صحابی میرے ساتھ اور تھے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دونوں اکٹھے تھے. تو کہتے ہیں کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ دن میں نکل جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور مجھے دین کا شوق تھا. میں کھیتی باڑی اور تجارت کے لیے نہیں جایا کرتا تھا، بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس کو لکھ لیتا تھا. اور اس طرح سے بے شمار حدیث جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. تو اصحاب صفہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، اور دین سیکھنے کے لیے رات اور دن وہیں موجود رہتے تھے. اور چونکہ یہ غریب تھے، ہجرت کے بعد زیادہ تر مہاجرین تھے، یا اور لوگ بھی ہوتے تھے جو ویسے ہجرت کر کے آ گئے، یا وہاں کے لوکل لوگ بھی جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بندوبست فرمایا تھا کہ ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، اور ایک چھپر اس کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، ایک چھت سے خیمہ سا بنا دیا گیا تھا، اور اس میں یہ لوگ رہتے تھے. اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام آتے تھے اور کھجوروں کا خوشہ لٹکا جاتے تھے کہ یہ لوگ وہاں سے کھجوریں کھاتے رہتے تھے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ بھوک سے گر جایا کرتے تھے. رضوان اللہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. لیکن کس طرح انہوں نے دین کے لیے محنت کی، دین سیکھا، اور آج یہ حدیث اور دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. اور ان کی تعداد جو ہے کبھی سینکڑوں میں بھی ہوتی تھی، اور کبھی یہ 70-80 تک بھی ہوتے تھے، اور کبھی کم زیادہ بھی ہو جاتے تھے، کہ تعداد جو ہے وہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی، کہ جس کا کوئی بندوبست ہو گیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور منتقل کر دیتے تھے. اور یہی جہاد پہ بھی جایا کرتے تھے، اور ایک لشکر بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی مطلب کام ہوتا تھا آپ ان سے کام بھی لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے اندر بندوبست کیا ہوا تھا، اور وہاں ان کو ٹھہرایا ہوا تھا. تو چونکہ اصحاب صفہ مسجد کے اندر رہتے تھے، وہیں سوتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں پیتے تھے،
تو یہاں سے استدلال کیا امام بخاری نے کہ مسجد کے اندر سویا بھی جا سکتا ہے، اور کھانے کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، مسجد کے اندر کھانے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے اور دیگر کام جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس جال میں جو 2 حدیث لائے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 429 ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں انہ کان ینام وہو شباب عزب لا اہل لہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جب وہ کموارے تھے، نوجوان تھے، اور ان کے اہل خانہ نہیں تھے، مطلب ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ینام، وہ سویا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ چھوٹی سی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کمارے نوجوان تھے، ان کی اہلیہ بھی نہیں تھی، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، تو مطلب گھر تو تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن گھر اتنا بڑا نہیں تھا، مکان اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس میں سب لوگ رہ سکیں، اور ظاہر ہے ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، اور یہ جوان ہو گئے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں آ کے مسجد میں سو جایا کرتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسافر ہی آئے، جیسے یہ قبیلہ اکل کے لوگ آئے تھے اور ان کو ٹھہرایا گیا تھا، یا اصحاب صفہ تھے جن کا بالکل ہی کوئی گھر نہیں تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا لیکن گھر کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی اور مسافر بھی نہیں تھے، یا ہو سکتا ہے جگہ بھی ہو تو شوق سے آ کے لیٹ جاتے ہوں، جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ شوق ہوتا تھا دین سیکھنے کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بالکل سنت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے اپنے اس شوق کے تحت بھی وہ مسجد کے اندر آتے ہوں اور وہیں پہ آ کے سو جاتے ہوں اور وہیں پہ ٹھہرتے ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں آ کے میں مسجد میں سو جایا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا گویا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت مسجد میں سویا جا سکتا ہے، اور یہ سونا بھی ظاہرہ ان کا ایسی جگہ پہ ہی ہوگا جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا رہی اور ایک سائڈ پہ ہو کے سویا کرتے ہوں گے۔ اور حضرت یعنی جو مختلف علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ مسجد میں سویا جا سکتا ہے اور دوپہر کو قیلولہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ علماء اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ سویا جا سکتا ہے۔ حدیث ہے اگلی 430، اور یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، فلم یجد علی فی البیت، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا، فقال این ابن عمک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے چچا زاد کہاں ہیں؟ قالت، انہوں نے فرمایا کان بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ ہو گیا، یعنی کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ فغاضبنی فخرج، وہ انہیں غصہ آ گیا تھا، میرے اوپر غصہ آ گیا تھا اور وہ نکل گئے ہیں گھر سے۔ فلم یقل عندی، اور میرے پاس انہوں نے قیلولہ نہیں کیا، مطلب گھر کے اندر قیلولہ نہیں کیا، غصے سے گھر سے باہر نکل گئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کہا، یعنی کسی فرد سے کہا، یہاں پہ اس کا نام نہیں لکھا، انظر این ہوا، جاؤ جا کے دیکھو کہ حضرت علی کہاں ہیں، جا کے انہیں تلاش کرو۔ فجاء فقال، وہ شخص واپس آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المسجد راقد، کہ وہ مسجد میں ہیں اور وہاں سو رہے ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مستجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ قد سقط رداؤہ عن شقہ، اور جو ان کی چادر تھی وہ ان کی سائڈ سے ہٹی ہوئی ہے۔ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، اور ان کے جو جسم ہے اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ فَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو جسم تھا جہاں مٹی لگی ہوئی تھی اس کو جھاڑنے لگے اور فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، کہ اٹھو اے ابو تراب، اٹھو ابو تراب، کہ مٹی والے اٹھیں، یعنی مٹی کے باپ، مٹی کا باپ تو نہیں، مطلب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ مٹی والے جن کو مٹی لگ گئی ہے اٹھیں۔ تو یہاں سے جو کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو تراب ہوئی، اور ان کو یہ کنیت بہت پسند تھی۔
آپ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حضرت حسن کے والد حسن کے باپ کہلاتے تھے، لیکن یہ ابو تراب کی کنیت جو ہے یہ آپ کو بہت پسند تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تھی۔ بہرحال باپ کیا ہے کہ مسجد کے اندر مرد سو سکتا ہے، اور 2 جواز اس میں لائے ہیں، اصحاب صفہ کا مسجد میں رہنا اور قبیلہ اکل کو مسجد میں ٹھہرایا جانا۔ اور بھی قبائل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ قبائل آتے تھے اور مسجد کے اندر آ کے ٹھہرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کے مسجد کے اندر قیلولہ کرنا۔ گویا مسجد ایک وسیع جگہ ہے، مسجد صرف اتنی تنگ نظری نہیں ہے کہ بس مسجد کے اندر صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تواتر سے ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور جو دیگر چیزیں ہمیں یہاں پتہ چلتی ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی مسجد کے اندر قیلولہ کر سکتا ہے یا سو سکتا ہے جو نہ تو مسافر ہے نہ فقیر ہے، اس کا اپنا گھر بھی موجود ہے، اس کے اہل خانہ بھی موجود ہیں، لیکن کسی ضرورت کے تحت آ کے مسجد میں آرام کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے داماد کی اور اپنے اہل خاندان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، اور حتی الوسع اپنے جو داماد ہیں یا یہیں سے ہم لے سکتے ہیں کہ بہو بھی اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان کے لیے کوئی اگر پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے پاس پہنچے، جن صحابی کو بھیجا تھا کہ جائیں پتہ کر کے، ان سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ ان کو اٹھا کے لاؤ اور میرے پاس بلا کے لاؤ، ہے نا، آ جاتے گھر میں تو ان سے بات کر لیتے، بھئی بیٹا کیا ہوا یا کیا واقعہ ہوا، پھر بھی دلجوئی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے گئے۔ کتنی بڑی فضیلت تھی ان کی، اور کتنا پیارا مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا، کہ خود جاتے ہیں اور جا کے ان کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے انہیں واقعی میری بیٹی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کو اس دلجوئی کے ذریعے سے دور کیا جائے۔ 5ویں بات ہمیں پتہ چلتی ہے، چوتھی بات، کہ باہمی معاملات میں چھوٹی موٹی ناچاکی ہو جاتی ہے۔ ہم آئیڈیلائز اس طرح نہ کریں کہ جی صحابہ کرام تھے تو ان کے درمیان تو کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہوگی، ان کی تو کبھی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہوگی، تو سب انسان تھے، اور انسانوں کے درمیان چھوٹی موٹی لڑائی، چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھریلو معاملات میں وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غصہ آ جاتا اور آپ فرماتے کہ اچھا میری بیٹی کے پہ غصے ہو گئے ہیں اور غصے ہو کے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے پڑا رہنے دو، اور بیٹی سے کہتے کہ بیٹی چلو اٹھو تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ ایسا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج کے والدین کو بھی اس طرز عمل کو ایک مثال بنانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک مثال ہیں، ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ ہی وہ اسوہ حسنہ ہے جس پہ ہم کو چلنا ہے۔ یہی سنت ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو تحمل سے کام لیا جائے، ٹھنڈے دل سے کام لیا جائے، اور دلجوئی کی جائے ممکنہ طور پہ۔ جو بھی یعنی اگر داماد ہے یا بہو ہے، کیونکہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی تو کریں گے ہی، لیکن جو دوسرا رشتہ ہے اس کو بھی ترجیح دی جائے، اور وہاں خبر گیری بھی رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کرتے رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے اپنے بیٹی کے گھر۔ تو اگر والدین کا رویہ یہ والا ہو کہ اپنے بچوں کی ناجائز طرفداری کی بجائے وہ اصل معاملہ دیکھیں اور اس میں فریق ثانی جو ہے اس کو بھی اسپیس دیں، اس کو جگہ دیں، اس کی بھی فکر کریں اور اس کی دلجوئی بھی کریں، اور ان معاملات کو حسن اور خوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں، تو آج جو شرح طلاق اتنی بڑھ چکی ہے یہ کم ہو سکتی ہے۔ آج کی شرح طلاق میں والدین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور والدین چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بچوں کی بے جا حمایت کرتے ہیں۔ خاص طور پہ بیٹیوں کی حمایت کی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ بس ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور خلا کی جو کیسز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ والدین بیٹیوں کو لے کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور خلا دائر کر دیا جاتا ہے یا مقدمہ کر دیا جاتا ہے، اور بالآخر اس کا نتیجہ جو ہے وہ طلاق بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کے معاملے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں بیٹوں کی بے جا طرفداری کرتی ہیں، اور بہوؤں کے ساتھ اکثر و بیشتر ظلم کیا جاتا ہے، اور ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مائیں بیٹوں کو مجبور کرتی ہیں کہ اس کو طلاق دو، کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے، اور ایسے بے شمار واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی حدیث میں
بہت بڑے بڑے اصول ہیں کہ مسجد کے اندر سونے کے باب میں تو لائے، لیکن اس کے ذیل میں دیکھیں کہ کس طرح سے اپنی بیٹی کا گھر بھی بچا رہے ہیں اور کتنے پیارے طریقے سے بچا رہے ہیں، کہ کیسے آ کے دل جوئی کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف اتنا نہیں، آ کے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور ان کو پیار سے اٹھا رہے ہیں، قم ابا تراب قم ابا تراب، کہ اوے مٹی پہ لیٹنے والے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے والدین کا۔ ان محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ خاندان نہیں ٹوٹیں گے، گھرانے آباد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقے سکھائے، ہمیں یہ محبتیں سکھائے، اور مسجد کا جو اصل مقام ہے اس کو بھی ہم سمجھ سکیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں جو اس دور میں اٹھائے جاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔